ہمارے یہاں پہ پہنچی ہے کہ کما قال شاعر الناصح کن عن امورک معرضا وکل الامور الی القضاء وکل الامور الی القضاء۔ یہاں پہ توکل کے بارے میں شاعر کا جو ہے وہ ایک شعر جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں، اور شاعر کا نام کیا دیا؟ شاعر ناصح، یعنی لقب دیا، یعنی شاعر ہے جو اپنے شعروں کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں۔ کن عن امورک معرضا، تم اپنے معاملات سے کیا ہے پھرنے والے بن جاؤ، یعنی اپنے جو امور ہیں، معاملات ہیں، اس کے اوپر تم بھروسہ نہ کرو، اس سے تم کیا ہے اپنے آپ کو دلی طور پہ اعراض کر لو۔ وکیل الامور، یہاں پہ واو عطف ہے، اور وکلا یوکلو سے یا فعل امر بنایا تو کیا بنا؟ کل بنا، ٹھیک ہے۔ کل الامور یعنی تمام امور کو حوالے کر دو، کس کے حوالے کر دو؟ الی القضاء، اللہ کے فیصلے کے حوالے کر دو۔ تو امور سے مراد وہی اسباب ہیں کہ تم اپنے امور سے پھرنے والے بن جاؤ، یعنی اسباب سے اپنا رخ موڑ لو، اور اپنا سارے کے سارے جو معاملہ ہے نا امور کا، وہ قضاء کے سپرد کر دو۔ فَلَرُبَّ مَتَّسَعَ الْمَضِيقُ وَرُبَّ مَضَاقَ الْفَضَاء، کتنی حالات ایسے ہیں کہ اتسع المضیق، کہ جو تنگ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کیا مل جاتی ہے؟ وسعت مل جاتی ہے، تنگی کے بعد وسعت مل جاتی ہے۔ اور رب مذاق الفضا، اور کتنی حالات ایسے ہیں کہ پوری کی پوری جو فضا ہے وہ بھی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے۔ وَلَرُبَّ عَمْرٍ مُتْعِبٍ، اور کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ جو تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ لَكَ فِي عَوَاقِبِ رضا، اور اس کے انجام پہ کیا ملتی ہے؟ رضایت ملتی ہے، بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ یفعل ما یشاء فلا تکن متعرضا، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، پس تم کیا ہے اپنا رخ پھیرنے والے نہ بنو۔ اللہ عودک الجمیل فقس علی ما قد مضی، اللہ نے جو ہے وہ تمہیں جمیل کی طرف پلٹایا ہے، خوبصورتی کی طرف پلٹایا ہے، بس تم اسی کے اوپر قیاس کرو کہ جو گزر چکا ہے۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ جو اچھے حالات گزرے ہیں، تمہیں نعمتیں آئی ہیں، تم اسی کے اوپر فوکس کرو، جو ابھی نہیں مل رہا اس کے اوپر فوکس نہ کرو۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جو ملا ہے اس کے اوپر تم فوکس کر کے شکر کی طرف بڑھو، جو نہیں ملا اس کی ٹینشن نہ پالو۔ اچھا نام، ہاں، ان لم تکن طالب علم، اگر آپ طالب علم نہیں ہیں، فعلیک بالکسب، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کمائیں، بمقدار رفع حاجت کا، اپنی حاجت کو کیا ہے پورا کرنے کے لیے، اور مقتصداً فیہ ایضاً، اس کمانے میں بھی کیا اختیار کریں؟ اقتصاد کو۔ مقتصداً کیا مطلب؟ یعنی میانہ روی کو۔ بل المستفاد من الاخبار والتجربۃ العقیدۃ، بلکہ اخبار سے جو استفادہ ہوتا ہے، روایات سے جو استفادہ ہوتا ہے، اور جو ایک ثابت شدہ تجربہ ہے، تجربۃ العقیدہ، ثابت شدہ جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تارک الاسباب، کہ اسباب کو چھوڑ دینے والا، اور المتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا، احسن حالا من مرتبہا، وہ اس بندے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو اپنے اسباب کو مرتب کرتا رہتا ہے۔ اسباب کو ترتیب دینے میں جو زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اس کی حالت بری ہوتی ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے حالات کیا ہو جاتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ تَسْبِيبَهَا سَيَّمَا مِمَّن يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اسباب کی جو تسبیب ہے، یعنی اسباب کو جو مرتب کرنا ہے کہ یہ والا سبب اختیار کروں، یوں پلان کروں، یوں پلان کروں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یوجب اعراض اللہ تعالی عنہ، وہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یعنی انسان خود جب اپنے اسباب کو مرتب کرنے لگ جاتا ہے اور خود اپنی پلاننگ شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ بھی جب تم نے خود کرنا ہے تو پھر سارا ہی خود کرو، تمہارے حوالے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِيقَالِ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور اللہ چھوڑ دیتا ہے اِلیٰ نفسی، اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو خود کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ باتوں میں کیا لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کر خود نہیں پاتے۔ اچھا، ایک تو اللہ اس کی طرف چھوڑ دیتا ہے، بل منع الاسباب من ان تؤثر، بلکہ اسباب کو اللہ روک دیتا ہے اس بات سے کہ وہ اثر انداز ہوں، یعنی اس کی جتنی پلاننگ ہے ساری کی ساری وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے مائنس کر دیا نا۔ وَكَفَىٰ بُنَيَّ فِي ذَلِكَ، ابھی مصنف نے کہا کہ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینے والے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور جو اسباب کو اپنی طرف سے مرتب کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، وہ کیا ہے الٹا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ حضرت یوسف کے واقعے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف کے واقعے میں کیا ہے
کہ یعنی دو واقعہ ان کا، کہ جب وہ کنویں میں گرے ہوئے تھے تو وہاں پہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، تو آپ نے وہاں پہ اللہ پہ بھروسہ کیا، کہا کہ الہ ابراہیم، کہ یہ حضرت ابراہیم کے الہ کی مرضی ہے، مشیت ہے کہ مجھے یہاں سے نکالے یا نہ نکالیں، میں یہ معاملہ ان کے حوالے کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے ان کو دعا تعلیم دی محمد والے محمد کے وسیلے والی، تو وہ اسی دن ہی کیا کنویں سے نکل آئے تھے، یعنی ایک دن سے زیادہ نہیں رہے، اسی دن نکل آئے تھے۔ اور جب حضرت یوسف جو ہے وہ زندان میں تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ نظام اختیار نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ جب ایک قیدی رہا ہو کے جا رہا تھا تو اسے کیا کہہ دیا کہ تم بادشاہ کو یاد دلا دینا کہ کوئی بندہ کیا ہے، جیل میں ہے، قید میں ہے، یعنی اس سے کیا مطلب کہ ظاہری طور پہ پلاننگ اب شروع ہو گئی کہ میں جو ہے اس بندے کو کیا بھیج رہا ہوں، یہ پیغام پہنچائے گا۔ اب اس کا ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید 1 سال کی کیا تاخیر کر دیا، کہ اللہ مسبب الاسباب ہے نا، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی غیر سے مدد مانگیں یا اس کے اوپر کیا ڈیپینڈ کریں، وہ جو بھی حالت ہو، مشکل کی حالت ہو، اسی کو وہ کیا ہے اپنے لیے خوبصورتی سمجھتے ہیں اور اسی کے اندر کیا ہے وہ لوگ جیتے ہیں۔ وَكَفَاكَ بُنَيَّ فِي ذَلِكَ، یعنی اس بات میں یہ جو ابھی میں نے دعویٰ رکھا تمہارے سامنے کہ اسباب کو چھوڑ دینے والے اور اسباب نہ بنانے والے اچھے رہ جاتے ہیں، کب اچھے رہ جاتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے اوپر کیا کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اس بات میں میرے بیٹے تمہارے لیے کافی ہے کہ ما وارد ہے، کہ جو وارد ہوا ہے، کیا وارد ہوا ہے کہ من ان یوسف علیہ السلام، کہ حضرت یوسف علیہ السلام لو لم یقل، اگر یہ جملہ نہ کہتے، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ جملہ حضرت یوسف نے کس سے کہا تھا؟ یہ عزیز مصر سے کہا تھا، بادشاہ سے کہا تھا، ہاں، یعنی یہ اللہ سے نہیں کہا تھا، بادشاہ کو ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ جو ہے نا مجھے یہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت یوسف نے یہ جملہ کہا تو اب روایت کیا کہتی ہے کہ اگر حضرت یوسف یہ والا جملہ نہ کہتے بادشاہ سے تو لو اللہ من ساعتہ ہی، تو اللہ اسی گھڑی کیا ہے انہیں بادشاہ بنا دیتا، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَمَّا سَعَى فِي حَقِّ نَفْسِهِ، لیکن حضرت یوسف نے جب اپنے حق کے لیے کوشش کی اور یہ کہہ دیا، اپنے حق کے لیے کوشش کی اور بادشاہ کو یہ کہہ دیا، تو اخر اللہ تعالیٰ ذالک سنتاً، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 سال کے لیے کیا لیٹ کر دیا۔ اب 1 سال بعد وہ کیا بنے تھے، وہاں پہ وہ وزیر بنے تھے اور بادشاہ بنے تھے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ وَأَنَّ اعتماد، دوسرا کیا واقعہ ہے کہ اعتمادہ علی احد صاحبیہ فی السجن، کہ انہوں نے بھروسہ کیا کس کے اوپر، علی احد صاحبیہ، اپنے 2 ساتھیوں میں سے ایک کے اوپر جو جیل میں تھے۔ کیسے بھروسہ کیا؟ بقولی، اسے یہ جملہ کہا کہ اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر اپنے رب کے پاس کرنا جا کے۔ تو ہوا کیا کہ اخر نجاتہ 7 سنین، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کو 7 سال کے لیے کیا مؤخر کر دیا، یعنی بادشاہ کو یہ جملہ کہا کہ مجھے آپ بنا دیں، یعنی گویا کہ اس سے کے اوپر ایک قسم کا بھروسہ ہو رہا ہے، تو 1 سال کی تاخیر ہوگی۔ ادھر جیل میں نکلنے کے لیے اس بندے کو کہا کہ آپ جو ہے وہ بادشاہ کو یاد دلائیے گا، تو پھر 7 سال کی کیا ہے یہاں پہ 7 سال کی کیا تاخیر ملی۔ وَعَاتَبَهُ اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے ان کی سرزنش کی کہ بِأَنَّهُ كَيْفَ اسْتَعَنْتَ بِغَيْرِي وَلَمْ تَسْتَعِنْ بِهِ، کہ آپ نے میرے غیر کے ساتھ کیسے مدد لی اور مجھ سے مدد نہیں لی۔ وَلِمَ تَسْأَلُنِي، اور مجھ سے کیوں نہیں مانگا کہ ان اخرجک من السجن، کہ میں آپ کو جیل سے نکالوں، یعنی وہی چیز انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے بھی اللہ کیسے نکالے گا، ٹھیک ہے جی، وہ اسباب تو ہیں نہیں، حالانکہ اللہ کیا ہے مسبب الاسباب ہے، وہ کیوں نہیں نکال سکتا، وہ سب اسباب کو خلق کرنے والا تو وہی ہے۔ یعنی وَلِمَ تَسْأَلُنِي أَنْ أُخْرِجَكَ مِنَ السِّجْنِ، مجھ سے کیوں نہیں سوال کیا کہ میں تمہیں اس زندان سے نکالوں، وَاسْتَعَنْتَ، اور تم نے مجھ سے مدد طلب، ہاں بلکہ تو نے کیا کیا، وَاسْتَعَنْتَ وَأَمَّلْتَ عَبْدًا، تو نے مدد طلب کی، وَأَمَّلْتَ، اور امید لگائی، عَبْدًا مِنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے ایک بندے کے اوپر، مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کے اوپر امید لگ دی، لِيُذْكِرَكَ، تاکہ وہ تمہارا ذکر کرے، إِلَى مخلوق مِنْ خلقی، اس مخلوق کی طرف کہ جو میری خلق میں سے ہے، اور فی قبضتی، اور میرے قبضہ میں، کہ وہ سارے کے سارے میرے اختیار میں ہیں، ٹھیک ہے، تم ادھر ان کو کہہ رہے ہو لیکن مجھے نہیں کہہ رہے۔ وَلِمَ تَفْزَعُ إِلَيَّ، اور تم نے میری طرف کیا ہے رجوع کیوں نہیں کیا۔ البس فی السجن، پس تم اسی جیل میں رہو، بذنبک، اپنے اس گناہ کے سبب سے، بضع سنین، چند 1 سال، بے ارسال کا، وہ گناہ کون سا ہے کہ برسال کا عبدن الی عبدن، کہ تو نے ایک بندے کو ایک بندے کی طرف بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، یہ اسے کیا کہتے ہیں، ترک اولا کہتے ہیں نا،
کیونکہ لفظ جو گناہ ہے یہ روایات میں عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے یہ بھی روایت میں استعمال ہوا ہے کہ جو ترک النوافل معصیت، کہ نوافل کا ترک کرنا معصیت ہے، اس کے لیے لفظ معصیت استعمال ہوا. ٹھیک ہے، مستحب کو چھوڑ دینے کے لیے معصیت استعمال ہوا ہے. تو گناہ کا لفظ کیا عمومی ہے، حتیٰ کہ ایک انسان اگر یہ اپنے اندر احساس کرتا ہے کہ میں اللہ کے حق کو پورا نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی کیا لفظ گناہ بولا جاتا ہے. جیسے مولا علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو مولا علیہ السلام، امام سجاد، سب اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو مذنب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گناہ گار کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حق کو پورا نہیں کر سکتے. اس عاجزی کا کیا ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. وہ جیسے کہتے نہیں ہیں کہ وہ بڑے بادشاہ گھر میں آئے اس کے، اور وہ حالانکہ ساری خدمت کی اپنی طرف سے، لیکن آخر پہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ شرمندہ ہوں، معافی آپ سے چاہتا ہوں، آپ کے حق میں نے بہت کوتاہی کی ہے، کچھ نہیں کر سکے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعاً اس کی عاجزی نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اللہ کا فضل تو بہت زیادہ ہے، بہت اللہ کی مہربانی ہے، ان کو علم لدنی عطا کی اور کیا کیا نعمتیں. تو وہ تو ہر لمحے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کوتاہی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق کو پورا نہیں کر پا رہے. حق تو یہ ہے کہ حق کی عبادت ہی ادا نہ ہوا. یہ جملے ان کے ہیں. تو لہٰذا اسی کو وہ کیا تعبیر کرتے ہیں، گناہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ وہ والے گناہ ہیں جو ہم جس سے گناہ سمجھتے ہیں، کہ فعل حرام کے ارتکاب سے فعل حرام کے ارتکاب نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوا کیا کہ ولم ینجو بعد ذالک، اب وہ اس جیل سے نجات انہوں نے نہیں پائی الا بالتوکل، مگر اسی توکل کے ذریعے سے کہ جو انہوں نے اس کنویں میں کیا اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے. حیث اتاہ جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس آئے، وسألہ عن حب النجات، اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو نجات سے محبت ہے، نجات چاہتے ہیں. اب حضرت یوسف کا جواب سنیے گا. فَأَوْكَلَ ذَلِكَ إِلَى مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اب انہوں نے کہہ دیا کہ اب نجات نہیں چاہیے، اب اللہ کی مشیت کے اوپر چھوڑ دیا، اگر اللہ چاہے تو مجھے کیا دے، نجات دے، یعنی توکل کیا اللہ کی مشیت کے اوپر. تو اب کیا ہوا کہ فعلمہ جبرائیل علیہ السلام دعا توسل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا توسل کی تعلیم دی، جس میں محمد وآل محمد کے لیے توسل کیا. فدعا بھی، اور انہوں نے وہ دعا مانگی، اور پھر اللہ نے کیا انہیں نجات عطا فرمائی، یعنی اسی وقت نجات مل گئی جب توکل کیا اللہ کے اوپر. دعا توسل یعنی مطلق ہے، یعنی ایسی دعا جس میں محمد وآل محمد سے توسل کیا جائے، یہ والی دعا توسل کیا مقصود نہیں ہے. اب نیچے ہم روایت پڑھتے ہیں حاشی میں، ادھر یہ وضاحت ہوگی اس کی. یہ ہاں، بلکہ پیچھے سے روایت پڑھتے ہیں، پیچھے ہم چھوڑ آئے ہیں ایک. ہاں، یہ ابن عباس کی روایت ہے سب سے پہلے، وہ جو بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے آپ بات کیا ہے وہ وزیر بنا دینا، وزیر خزانچہ کہتے ہیں، وزیر خزانچی کیا نام ہے ابھی خزانے کے اوپر، وزیر خزانہ، وزیر خزانہ یعنی خزانچی جیسے کہتے ہیں. تو ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ رحم اللہ اخی یوسف، کہ ہمارے بھائی یوسف پہ اللہ کیا کرے، رحم کرے. لو لم یقل، اگر وہ یہ جملہ نہ کہتے، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ اے بادشاہ مجھے اپنے زمین کے خزانوں کے اوپر کیا قرار دو، تو لو اللہ من ساعتی، تو اللہ اسی گھڑی کیا انہیں بادشاہ بنا دیتا. ولکن وخر ذلک سنۃ، لیکن اللہ نے کیا کیا، اب ان کی اس جملے کی وجہ سے 1 سال کی کیا تاخیر کر دی. اچھا، اگلی روایت ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فقالا، اور یہ کہا کہ یا یوسف من جعلک احسن الحال، کہ کون ہے وہ ذات جس سے احسن الناس، ہاں کون ہے وہ ذات کہ جس نے آپ کو سب سے لوگوں میں سے خوبصورت بنایا ہے، کون ہے وہ ذات جس نے آپ کو لوگوں میں سے سب سے خوبصورت قرار دیا ہے. تو قالا، تو آپ نے کیا جواب دیا، ربی، کہ وہ کیا ہے، میرا رب ہے. قالا، پھر یہ سوال پوچھا کہ فمن حببک الی ابیک دون اخوتک، فمن حببک، کہ کون ہے وہ ذات کہ جس نے تمہیں محبوب بنایا ہے، الی ابیک، تمہارے باپ کے لیے، یعنی تمہارے والد کے لیے تمہیں محبوب بنا دیا، لیکن دون اخوتک، تمہارے بھائیوں کو ان کے لیے محبوب نہیں بنایا، وہ کون ہے ذات. قالا ربی، فرمایا کہ وہ میرا رب ہے. قالا فمن ساقا الیک السیارہ، کہ وہ کون ہے ذات کہ جو آپ کی طرف، یہ جو قافلہ ہے جو جا رہا تھا وہ آپ کی طرف لے کر آیا. قال ربی، فرمایا کہ وہ میرا رب ہے. قال ومن صرف عنک الحجارۃ، کہ کون ہے جس نے آپ سے جو ہے وہ اس پتھر کو جو ہے وہ دور کیا. قال ربی، فرمایا کہ وہ میرا رب ہے. قال فمن انقذک من الجب، کہ وہ کون ہے ذات جس نے آپ کو جب یعنی اس کنویں سے کیا دی، نجات دی.
تو قال ربی، تو فرمایا میرا رب ہے۔ قال ومن صرف عنک کید النسوہ، اور کون ہے کہ جس نے آپ سے ان خواتین کی جو سازش ہے اس کو دور کیا؟ قال ربی۔ قال فإن ربک یقول، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ ما دعاک الی ان تنزل حاجتک من مخلوق دونی البس فی السجن بما قلت بضع سنین، کہ پھر کس چیز نے جو ہے وہ تمہیں اس بات کی طرف پکارا؟ یعنی یہ سارے سوال کرنے کے بعد نا، جیل کا یہ واقعہ ہے، یہ سارے سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ فإن ربک یقول، کہ اب آپ کا رب آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ما دعاک، کہ وہ کیا چیز آپ کو لے آئی کہ ان تنزل حاجتک، کہ آپ اپنی حاجت کو رکھیں بمخلوق دونی، اس مخلوق کی طرف جو مجھ سے کم تر ہے، اپنی حاجت آپ اس سے بیان کریں اور مجھ سے کیا بیان نہ کریں۔ جب شروع سے آخر تک سارا میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اب اس جیل میں کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ جو اپنی حاجت ہے وہ آپ مخلوق کو بیان کر رہے ہیں، مجھے بیان نہیں کر رہے۔ البس فی السجن، اب آپ جیل میں رہیں بما قلت، اس کے سبب کہ جو آپ نے کہی ہے۔ کتنا رہیں؟ بضع سنین، چند سال رہیں۔ اس بضع میں کیا ہے پھر آگے اختلاف ہے، تو قرآن کی تعبیر کے مطابق کیا ہے، بضع سے مراد کیا ہے، 7 سال ہیں، ٹھیک ہے، 7 سال تک رہیں۔ اچھا اگلی روایت ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ لما القا اخوت یوسف علیہ السلام فی الجب، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، نزل علیہ جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لڑکے، من طرحک ہنا، کہ آپ کو کس نے جو ہے وہ یہاں پہ پھینکا ہے؟ فقال اخوتی، کہ میرے بھائیوں نے مجھے اس کنویں میں پھینکا، کیوں؟ لمنزلتی من ابی، کہ میرا جو میرے والد کے ہاں مقام تھا، حسدون، اس کی وجہ سے وہ مجھ سے حسد کرتے تھے، وَلِذَلِكَ فِي الْجُبِّ طَرَحُونَ، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے کیا ہے، کنویں میں پھینک دیا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا کہ أَتُحِبُّ أَن تَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْجُبِّ، کیا آپ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کنویں سے باہر نکلیں؟ یعنی حضرت جبرائیل کیا مدد کرنا چاہتے ہیں۔ قَالَ ذَلِكَ إِلَىٰ إِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق ويعقوب، تو آپ نے حضرت جبرائیل کی مدد نہیں لی، اور کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی طرف معاملہ ہے کہ جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا الہ اور معبود ہے۔ فقال له، تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا کہ ان الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب یقول اللہ، کہ اب جو ہے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا الہ آپ سے یہ فرماتا ہے کہ آپ یہ والا جملہ کہیں۔ کون سا جملہ؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل لی فی امری فرجا ومخرجا وترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، یعنی اللہ کی حمد و ثناء کے بعد محمد و آل محمد کے اوپر درود پڑھیں، اور پھر آپ یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ میرے اس معاملے سے تو میرے لیے کیا ہے، نکلنے کا رستہ قرار دے اور آسانی قرار دے، اور مجھے وہاں سے رزق دے کہ جہاں پہ میرا گمان ہو، اور وہاں سے بھی کہ جہاں سے میرا کوئی گمان ہی نہ ہو۔ تو فجعلہ اللہ لہ من الجب یومئذ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہی کیا ہے آپ کو اس کنویں سے کیا کیا تھا، نکال دیا تھا۔ ومن قید المرأۃ مخرجا، اور اسی طریقے سے جو اس خاتون کی سازش تھی اس سے بھی کیا اسی دن نکال لیا، یعنی وہ گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی تھی اور آپ نے اللہ کے اوپر توکل کیا تو آپ بچ گئے۔ وَآتَاهُ ملک مصر من حیث لا یحتسب، اور انہیں کیا ہے مصر کی جو ہے وہ بادشاہ دے دی تھی جو کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ روایت یہاں پہ کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ تو یہ وہ دعائے توسل ہے۔